اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سید علی رضا حامد اور پروگرام ہے آگہی۔ اس پروگرام میں ناظرین ہم آج ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے ایک مختصر سی گفتگو کریں گے اور چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم ایک انتہائی ببرکت مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ویسے بھی ہمارے لیے خوشیاں بہت زیادہ دوبالا ہو جاتی ہیں کہ ہمارے رہنما اور ہمارے جو معصومین ہیں اور جو ہمارے پیشوا ہیں ان کی آمد ہوئی ہے اس مہینے کے اندر۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے کے پہلی تاریخ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ ثانیہ زہرا تشریف لائیں، ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان کی ولادت باسعادت شعبان المعظم میں ہوئی 3 تاریخ کو۔ اس کے بعد حضرت عباس علمدار کی ولادت سعادت ہوئی 4 شعبان کو، اور روایات کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت بھی اسی ماہ میں ہوئی، اور پھر آگے چل کر حضرت قاسم علیہ السلام جو کہ فرزند ارجمن ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے، ان کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ میں ہوتی ہے، اور پھر حضرت علی اکبر علیہ السلام جو کہ فرزند ارجمن ہیں امام حسین علیہ السلام کے، ان کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ میں ہوتی ہے۔ اور پھر آگے 15 شعبان کو ہمارے امام العصر ولی عصر مولا امام محمد مہدی آخر الزمان، ان کی ولادت باسعادت بھی 15 شعبان کو ہوتی ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ پورے کا پورا ہی یعنی کہ برکتوں سے بھرپور ہے، اور اس میں جو ہے سعادتیں ہمارے لیے بے شمار ہیں، اور ویسے بھی بروایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر مومنین کے لیے سمیٹنے کو بہت کچھ ہے۔ اگر وہ اپنی کاوش کریں اور اگر وہ اپنی معرفت کے ساتھ اس مہینے میں کوشش کریں تو وہ بہت کچھ اس مہینے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، اور یعنی کہ یہ مہینہ اس کی آمد کے لیے بھی ایک اندیہ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے تیاری کرنی ہے اعمال کے حوالے سے، اور اذکار و نماز کے حوالے سے ہم نے کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو میں یہاں پر اس مہینے کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور ایک بڑی مستند روایت ہے جو کہ مفاتیح الجنان میں لکھی ہے۔ مفاتیح الجنان جناب شیخ عباس قمی جو کہ انتہائی مستند اور جید عالم دین ہمارے مذہب کے گزرے ہیں، تو ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے مفاتیح الجنان۔ تو ماہ شعبان کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کے حوالے سے جو پہلی شعبان ہے وہاں سے وہ شروع کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس مہینے کی کیا برکتیں ہیں، کیا اس مہینے کے فیوز ہیں، اور کیا اس مہینے کی سعادتیں ہیں کہ جو اگر کوئی شخص ان کو سمیٹنا چاہے تو وہ کس انداز میں ان سے بھرپور استفادہ کر سکتا ہے اور ان کو سمیٹ سکتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ماہ شعبان المعظم کی جو پہلی تاریخ کے حوالے سے اس میں ایک روایت نقل ہوئی ہے جس کو میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا، اور اس میں یہ درج ہے مفاتیح الجنان میں کہ یکم شعبان المعظم کو ایک مرتبہ امام علی امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں وہ مسجد کوفہ میں تشریف لے کے گئے، اور جب آپ وہاں پہ تشریف لاتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چند افراد جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے مسجد کوفہ کے اندر کچھ گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں قضاء اور قدر کے حوالے سے۔ جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام نزدیک آتے ہیں اور ان کی بات کو سنتے ہیں تو وہ پھر وہاں پر
ان کو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تم جو گفتگو کر رہے ہو یہ قطعاً کسی لحاظ سے بھی نہ دین کے فائدے کی باتیں تم کر رہے ہو، اور نہ ہی یہ باتیں تمہارے اپنے فائدے کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے ہیں، تو تم کیوں ان ایسی باتوں میں اپنا وقت کو برباد کر رہے ہو جن سے تمہیں کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا؟ تو بہتر نہیں ہے کہ تم اس مہینے کی جو وہ فیوز و برکات ہیں تم ان کو سمیٹنے کی کوشش کرو؟ کیوں نہ تم ان اعمال کو بجا لاؤ کہ جن اعمال کے بجا لانے سے تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ تو وہ لوگ پھر امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ یا امام آپ ہمیں بتائیے کہ ہمیں کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے۔ تو امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے پھر وہاں پر ان کو سب سے پہلے یہ بات بولی کہ بہتر ہے کہ تم ان مخصوص اعمال کو انجام دہی کرو ان کی، یعنی کہ ان کو بروئے کار لاؤ کہ جو اعمال جو ہیں وہ مسنون ہیں اور وہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہیں وہ ہمیں ہدیہ کیے ہیں اور ہمیں بتائے ہیں۔ اور یہاں پہ تم استغفار کرو، نماز پڑھو، اور قرآن مجید کی تلاوت مبارک جو ہے اس کو تم ادا کرو، تاکہ تم اس مہینے کے ان برکات سے جو ہے بہرہ ور ہو سکو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب لوگوں نے امام علی علیہ السلام کی اس بات کو سنا تو انہوں نے وہاں پہ جو ہے شرمندگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ واقعی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے ایک دو مزید واقعات ان کو سنائے، اور وہ واقعات بھی مفاتیح الجنان کے اندر درج ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام علی علیہ السلام نے بذات خود روایت کی اور بتایا کہ اسی مہینے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک لشکر کو حکم دیا کہ وہ کفار کے ساتھ کسی مخصوص مقام پر جا کر جو ہے انہوں نے وہ یعنی کہ جنگ کرنی ہے، اور ان کفار کو جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ خیر وہ لشکر جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تشکیل کردہ وہ جو لشکر تھا وہ اپنے اس معین مقام کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور راستے میں وہ یہ جو لشکر ہے کسی جگہ پہ رکتا ہے، قیام کرتا ہے، اور وہاں پہ رات گزارتا ہے۔ یہ جو رات تھی یہ یکم شعبان کی رات ہوتی ہے۔ تو اس رات میں جو یہ لشکر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا، وہاں پر یہ لشکر تقریباً سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اور جو دیگر مشکلات تھیں ان کو سہنے کی وجہ سے وہاں پر کچھ آرام کرتا ہے، اور لشکر کی تقریباً اکثریت کی وہاں پہ آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں لوگ۔ تو اسی اثناء میں کیا ہوتا ہے کہ کفار کا وہ لشکر جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لشکر بھیجا تھا، وہ لشکر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، یہ لشکر فلاں جگہ پر اس وقت قیام پذیر ہے، تو وہ اپنا جو ہے وہاں پہ شب خون مارتے ہیں۔ اور جب وہ شب خون مارتے ہیں تو اس وقت روایات میں آیا ہے کہ اس مسلمانوں کے لشکر میں 4 افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے نام بھی درج ہیں، جن میں نمبر 1 جناب زید بن حارثہ جو کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور دوسرے جناب عبداللہ بن رواحہ، اور 2 اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ 4 اصحاب جو تھے اس دوران یعنی کہ شب بیداری کر کے ذکر و اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت اور نماز میں مشغول ہوتے ہیں، اور عین وہ جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان کے سرانوں پہ بیٹھ کے یہ ان اعمال کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ لشکر شب خون مرتا ہے تو اس وقت یہ جو 4 افراد ہوتے ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 اصحاب، یہ اس وقت ان اعمال کی برکات سے انتہائی شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ نہ صرف اپنے باقی ساتھیوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ بذات خود بھی یہ ان پر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس کفار کا جو لشکر ہے اس میں بہت سے افراد کو یہ فنار کرتے ہیں۔ اور پھر اسی اثناء میں جو ان کے رفقا ہوتے ہیں ان کو بھی موقع ملتا ہے، اور وہ بھی اٹھ کر اپنے انہی 4 ساتھیوں کا جو ہے ساتھ دیتے ہیں، اور بالآخر وہیں پہ اسی مقام پر مسلمانوں کے اس قلیل سے لشکر کو فتح حاصل ہوتی ہے۔
بعد میں جب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا اور بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ اس طرح ہوا اور وہاں پر ہم راستے میں رک گئے تھے اور دشمن کی فوج نے شب خون مارا، تو اس وقت جو تھے یہ 4 اصحاب آپ کے جو تھے وہ ماہ شعبان کے مختلف اعمال سر انجام دے رہے تھے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان 4 افراد کے ان اعمال کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ فتح اور یہ نصرت حاصل ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ واقعہ جو تھا یہ خود امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی زبان سے نقل ہوا ہے، اور امام علی علیہ السلام نے یہ واقعہ بذات خود ان اشخاص کے سامنے بیان کیا جو کہ اس وقت مسجد کوفہ میں بیٹھ کے وہ ایک بے معنی قسم کی گفتگو کر رہے تھے۔ اور پھر امام علی علیہ السلام نے اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد مزید یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی واقعہ کے تناظر میں مزید یہ فرمایا کہ یہ جو ماہ شعبان المعظم ہے یہ اتنا عظیم تر مہینہ ہے کہ اس میں جو اعمال انجام لاتا ہے انسان وہ پروردگار کے ہاں بہت ہی ایک مقام و مرتبت رکھتے ہیں اور بہت ہی ایک اہمیت کے حامل ہے۔ اور پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انہی اصحاب سے فرمایا کہ تم کیا جانو کہ اس ماہ کے اندر کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کے اندر طوبہ کی جو شاخیں ہیں وہ زمین پر بچھا دی جاتی ہیں، اور جو افراد اس ماہ کے اندر نیک نیتی کے ساتھ اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور جو ہے مخصوص اعمال انجام دیتے ہیں اور مسنون دعائیں پڑھتے ہیں اور نماز میں مشغول رہتے ہیں، تو ان اعمال کی بدولت وہ جو طوبہ کی جو شاخیں ہیں وہ ان کے ساتھ وہ لپٹ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان شاخوں کو بلند کرتا ہے یہاں تک کہ وہ شاخیں جو ہیں جنت کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خود دیکھا بذات خود کہ طوبہ کی ان شاخوں کے ساتھ زید بن حارثہ لپٹے ہوئے تھے، اور ان کے جو وہ باقی 3 ساتھی تھے جن میں عبداللہ بن رواحہ اور دوسرے 2 بھی، وہ 4 کے 4 میں نے رسول خدا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ 4 طوبہ کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ جو شاخیں ہیں وہ بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہیں اور جنت کی طرف وہ رواں دواں ہیں۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ اسی ماہ کے اندر جو ابلیس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے مخصوص بندوں کو جو ہے وہ ان اعمال کی طرف جانے سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، اور وہ اپنے مخصوص قسم کے اعمال ان کو جو ہے تعلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ اعمال کرو، اور پھر جو اس کے حمایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے وہ بد اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسی ماہ کے اندر ایک درخت ہے جس کو تھور کے نام سے رسول خدا نے یاد کیا ہے اور منسوب کیا ہے، تھور کا درخت ہے جو کہ جس کی شاخیں زمین پر ہوتی ہیں، اور پھر وہ جو بد اعمال انجام دینے والے افراد ہوتے ہیں وہ اس تھور کی شاخوں کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، اور وہ پھر تھور کی جو شاخیں ہیں وہ زمین کے اندر گہرائی میں چلی جاتی ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب آسمان کے اوپر دیکھا تو وہ طوبہ کی شاخیں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی، اور رسول خدا نے تبسم فرمایا، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تھور کے درخت ان مخصوص افراد کو اپنے ساتھ لپیٹ کر زمین کی گہرائیوں میں اور آگ کے اندر جا رہے ہیں، تو رسول خدا اس سے افسردہ ہوئے۔ تو یہ جو واقعہ تھا یہ بذات خود امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے ان افراد کے سامنے پیش کیا۔ تو ویسے بھی ہمارے لیے تو یہ ماہ انتہائی برکتوں کا حامل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معصومین کی ولادت باسعادت اس میں ہوئی ہیں، اور یہ جو ماہ ہے اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خود جو ہے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ تمام جو حقائق ہیں جب یہ ہمارے سامنے موجود ہیں تو ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ اس ماہ کی برکتوں سے
فائدہ اٹھائیں اور اپنے لیے اور اپنی دین و دنیا کے لیے ہم بہتری کا سامان مہیا کریں۔ اور بالخصوص جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل جو یہ ایک موذی مرض جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور بہت ساری اموات اس سے جو ہیں وہ واقع ہوئی ہیں، اور ابھی بھی جو ہے صورتحال وہ انتہائی سنگین ہے دنیا کی، تو لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، اور حقیقتاً اس بیماری کی وجہ سے بہت سی اموات بھی ہو رہی ہیں، اور ابھی مزید ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آگے یہ مرض کتنی مزید چلے گی، اور دنیا کا جو نظام ہے وہ بالکل معطل ہو چکا ہے، کاروبار زندگی جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اور تمام دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت اس خوف و ہراس میں مبتلا ہیں کہ اس موذی مرض کی وجہ سے کیا ان کی مزید جو ہے کچھ ان کی بچاؤ یا ان کی نجات ہو سکتی ہے اس سے یا نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا ہمیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس تو الحمدللہ ایسی جو ہیں اعمال موجود ہیں، ہمارے پاس ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ اگر ہم ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر ان اعمال کا سہارا نہ لیں اور اس موذی مرض اور عذاب سے خدا کی پناہ نہ مانگیں اور خدا سے اس مرض کی نجات کی دعا نہ کریں، تو یہ ہمارے لیے ایک انتہائی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام انسانیت کو جو ہے اپنی اطاعت اور فرما برداری جو ہے اس کا ایک سبق دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مدد فرمائے کہ لوگ اس کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے کر کے ایک خدا کی حقیقی معرفت حاصل کریں اور اپنے آپ کو جو ہے ان دنیاوی مسائل سے بچا سکیں، کیونکہ یہی ہمارے پاس ایک حقیقتاً چیز رہ جاتی ہے۔ اگر ہم امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں خطبات پڑھیں تو انہوں نے بھی دنیا کی شدید مذمت کی ہے، اور یہی بولا ہے کہ دنیا جو ہے اس سے کسی صورت میں بھی لگانا جو ہے وہ انسان کے لیے منفعت یا فائدہ مند نہیں ہو سکتا، اور ہمیشہ خدا کو جو یاد ہے اس کو یاد کرنا اور آخرت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو اعمال ہیں ان کو بجا لانے سے انسان یقیناً جو ہے وہ جو ہے نجات پائے گا اور ہدایت یافتہ بنے گا۔ تو ہم اس امید کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں کہ تمام سننے والے سامعین محترم جو ہے ہماری اس گفتگو کو جو ہے وہ یقیناً اس سے استفادہ کریں گے، اور اس ماہ مبارکہ کے ان عظیم اعمال کو سر انجام دے کر دنیا اور آخرت کی جو نیکی ہیں ان کو سمیٹیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔